السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے اپنے چینل میں قرآن ریسرچر میں نے یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آگے 2 دن کے اندر اندر فقہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے، زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں اور روزمرہ آنے والی زندگی میں جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کا ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں غسل سے، ٹھیک ہے؟ اور ان معاملات میں ان چیزوں میں کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ ہم دین کے معاملے میں شرماتے ہیں لیکن دنیا کے معاملے میں ہم شرماتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کا معاملہ ہے، کوئی ہو تو چلو بے جھجک بیان کر دیں، لیکن جب آ جاتی ہے دین کے معاملے میں ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم سیکھیں گے، سیکھ کر جب وہ کام ہم آگے کریں گے تو اس میں ہمارے لیے اپنا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے غسل ہے۔ غسل میں سب سے پہلے آپ یہ کہہ دیں کہ شاور کے ساتھ اگر آپ نہانا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یا بالٹی کے ذریعے آپ نہانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر ہمارے لیے بالٹی کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر بالٹی کے سے ہم نہائیں گے تو ہمارے پاس جو پانی ہوگا، پانی بھی ہمارے اعتدال سے یعنی صحیح طریقے سے استعمال ہوگا، زیادہ خرچ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جاری نہر میں بیٹھو، یعنی ایسی نہر جو جاری ہو، اس میں بھی اگر بیٹھو وضو کرنے کے لیے تو پانی کو کم سے کم استعمال کرو۔ اب وہاں پانی سے کم سے کم کیسے استعمال ہوگا؟ یعنی یہ کہ آپ جو مختصر جیسی وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کیا کریں، لیکن زیادہ پانی کا چھڑکاؤ نہ کریں یا زیادہ ضائع نہ کریں۔ ضائع کرنے کا مقصد یہ نہیں، نبی علیہ السلام کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کم سے کم پانی استعمال کیا کریں۔ تو جب ہم غسل میں کم سے کم پانی استعمال کریں گے، اتنا کم بھی نہیں کہ جو آپ پانی اپنے بدن پر بہاؤ تو وہ پورا اترے نہیں، یعنی گرے بھی نہیں، ایسے نہیں، تقریباً 1 یا 1.5 بالٹی، یا تقریباً زیادہ سے زیادہ چلو 2 بالٹی ہو جائیں، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تقریباً 1 بالٹی کافی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ یا شاور سے نہانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بالٹی سے نہائیں، شاور کے ذریعے سے آپ نہانا چاہتے ہیں تب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ بات یہ سمجھ لیں کہ غسل کے ہمارے 3 فرائض ہیں۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1 کلی کرنا، یہاں تک پانی پہنچانا۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائیں۔ دوبارہ سنیں، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ غسل کے ہمارے فرائض ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو غسل میں جیسی آپ واش روم کے اندر جیسی جانے کے بعد اگر آپ کے اوپر اگر غسل فرض ہو تو آپ سب سے پہلے اپنی گندگی کو دور کریں۔ گندگی کو دور کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ شاور سے اپنے آپ کو نہانا پھر سٹارٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے دائیں ہاتھ کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر اس طرح پوری بدن پر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے کوشش کریں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی میرا پورا جسم گیلا ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں کو وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بھائی یہ جگہ رہ گئی ہے، یہ جگہ رہ گئی ہے۔ ایسے کبھی بھی نہیں ہونا، یہ شیطان ہے، آپ کو وسوسے ڈراتے رہتے ہیں، اور یہ وسوسے کے بارے میں اتنے زیادہ میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو کوشش ہی کیا کریں، اگر آپ کا غسل پورا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، اور غسل کرنے کے بعد پھر آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی غسل کے بعد وضو بھی کرنا ہے، نہیں، آپ جب نہا گئے تو یہی آپ کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، دونوں چیزیں آپ کی ہو گئیں۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہمارا ہو گیا غسل کا۔ غسل کی 3 فرائض ہم نے پڑھ لیے، طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، اور غسل میں تقریباً پوری اپنے جسم کو نہانا، اور یہ جو بال ہیں نا، بالوں کو بھی تقریباً ہاتھوں، جن کے بال بڑے ہیں تو وہ اپنے سر میں اپنے بالوں میں صحیح طریقے سے انگلیاں ماریں کہ بال صحیح طریقے سے گیلے ہوں۔ اور اگر جو عورت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر ان کی چوٹیاں بنی ہوں، یعنی چوٹیاں بنائی ہوں ان عورتوں نے، اور اگر وہ کھولنے میں اگر ان کو دقت ہوتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو تکلیف ہوتی ہو، تو یہ کریں کہ پانی اوپر سے بہا لیں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ جڑوں تک پانی پہنچ گیا تو ٹھیک، اور اگر جڑوں تک پانی ان کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی نہیں پہنچا تو پھر اس کے بعد چوٹیاں بھی کھلنی چاہیے، یہ بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ غسل کے ہمارے فرائض ہو گئے۔ غسل کے جو طریقہ کار وہ بھی میں نے سمجھا دیا، فرائض بھی سمجھا دیے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آگے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو اس میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور خود بھی سمجھیں، اوروں کو بھی سمجھائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نا، جب کوئی ایک شخص کوئی قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 رکعت نماز نفل
ثواب عطا کرتے ہیں۔ جب آدمی اگر کوئی 100 رکعت نماز نفل پڑھ لینا تو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو پکی ٹکی ہے کہ اگر کوئی قرآن کی ایک آیت سیکھے گا تو اس کو 100 رکعت نفل نماز کا ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کوئی علم کا ایک باب سیکھے گا، باب یعنی باب ہوتا ہے ایک چیپٹر، ایک خلاصہ، جیسے ابھی ہم نے غسل کی 3 فرائض پڑھ لی ہیں، اب یہ 3 فرائض جس کو پتہ نہ ہو سیکھ لیا تو اس کو 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب دیں گے۔ 1000 رکعتوں کو پہلے کوئی پڑھ نہیں سکتا، اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اندازے بھی نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پکی ہے، ٹھکی ہے، اور یہ کبھی غلط ہو بھی نہیں سکتی۔ تو جب کوئی علم کا ایک باب سیکھ لیتا ہے تو اس کو 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اگر ہم نے نہیں سیکھا تو ہم بھی سیکھ لیں، ساتھ ساتھ اوروں کو بھی بتاتے جائیں گے، جب اوروں کو ہم بتائیں گے تو ثواب ہمیں ملتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ نماز کے وسائل، نماز کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ، ساتھ ساتھ روزے کی بھی، اور اس کے علاوہ روزمرہ کی جو زندگی کی مسائل ہیں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی، اور اس کے علاوہ رزق کے حوالے سے جو دعائیں ہیں یا مسنون اعمال ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ سب میں بتاتا جاؤں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو آپ اس ویڈیو کو واچ بھی کیا کریں اور اوروں کو بھی اس ویڈیو کے لنک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر احسنہ۔